نام سے جو نہایت مہربان، رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے۔ ہمارا جو نیا ٹاپک ہے، نئی سیریز ہم نے جو شروع کی ہے، ایمرجنسی ٹریٹمنٹ ان ہومیوپیتھی۔ اس سے پہلے ہم نے دو لیکچر اس پہ ہم نے کیے ہیں۔ ایک فیور تھا ایمرجنسی، اور دوسرا ہیڈ کی ایمرجنسی تھی، جس میں اور ڈیٹیل پچھلے لیکچر میں تھی۔ اب جو نئی سیریز ہے ہمارے پاس، جو نیا ٹاپک ہے آج ہمارے پاس، کیونکہ ہیڈ ٹو ٹو ہم نے کرنا ہے، اور آج ہمارے پاس ہے آئز، کہ آئز کی کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اور ای این ٹی، نوز تھروٹ کی کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اور پھر ٹیتھ کی کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم یہ ای این ٹی یا آئز کی ہم ساری ڈیزیز نہیں کر رہے، ہم صرف ایمرجنسی ڈیزیز کر رہے ہیں۔ ہمارا ایمرجنسی ٹاپک ہے، مطلب یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم ہیڈ ٹو ٹو ڈیزیز کو کریں۔ ہم وہ جو ایمرجنسی ہو سکتی ہے وہ چیزیں ٹچ کر رہے ہیں۔ ویسے جو ہمارے لیکچر ہوتے رہتے ہیں، تو وہ جب ہم کرتے ہیں تو پورا ایک سسٹم لے لیتے ہیں، ہیڈ لے لیتے ہیں، ڈائجسٹو ٹریک ہے، لیور ہے، کڈنی ہے، اس طرح کرتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ ایک ضرورت تھی، بڑے عرصے تھی، کہ ہومیوپیتھی میں ایمرجنسی، لوگوں کا یہ کنسیپٹ تھا کہ شاید پتہ نہیں ٹھیک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور ڈاکٹروں میں بھی یہ تھا کہ ایمرجنسی ہے تو کیسے ڈیل کریں۔ تو ہم نے اس کو بڑی، اور میرے ساتھ بڑے اچھے ایکسپرٹ لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا میں اس وقت ایمرجنسی جو ہیں اویلیبل، وہ وہی جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیے، مطلب وہی ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا کہ جو پوری ورلڈ میں اچھے ایمرجنسی ہاسپٹل جن کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ اور آج بھی میرے ساتھ امریکہ سے ہیں ڈاکٹر خان صاحب، محمد خان صاحب، اور آئس کے لیے میرے ساتھ تھے بریگیڈیئر خضر ہیں، جو آئی اسپیشلسٹ ہیں۔ تو وہ اس لیے میں ساتھ ایکسپرٹ ہم شامل کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی ایمرجنسی ایسی نہ ہو جو رہ نہ جائے۔ تو وہ آگے بھی ہم جو جائیں گے، کارڈیولوجی پہ جائیں گے، ریسپریٹری ٹریک کی ایمرجنسی ہے، ڈائجسٹو ٹریک کی ایمرجنسی ہے، وہ کیا کیا ہوں گی، اسی طرح یورین ٹریک کی ایمرجنسی ہے، رینل فیلئر ہے، وہ سارا ہم کریں گے۔ جتنی بھی ایمرجنسی آپ دنیا میں ڈیل ہو رہی ہیں کسی بھی سسٹم میں، اس کو ہم ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے کریں گے۔ اور ویسے تو تھرو آؤٹ ہماری پوری سیریز میں جو ہے، جو ایمرجنسی ایم ڈی ہیں وہاں امریکہ میں ڈاکٹر محمد خان صاحب، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی اور بھی ایکسپرٹ کی ضرورت پڑی تو اس کو بھی ہم شامل کریں گے، جیسے کارڈیولوجی کی ہے یا کوئی گانے کی ایمرجنسی ہے، تو اس طرح سے جیسے آج میں نے بریگیڈیئر خضر کو ساتھ شامل کیا۔ تو وہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی ایمرجنسی دنیا میں اس وقت ڈیل ہو رہی ہیں، تاکہ وہ ایکسپرٹ ان کے ہاسپٹل میں کون کون سی ایمرجنسی ڈیل ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو ہومیوپیتھک پوائنٹ آف سے پہلے ہم وہ سمجھیں گے کہ آئس میں کیا کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے ہومیوپیتھک کیا اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو لیکچر کے ٹاپک پہ جانے سے پہلے میں ایک افروزم پڑھتے ہیں ہم، جو ہماری آرگینن بک ہے، پرنسپل آف ہومیوپیتھی جو ہے، جو اصول علاج ہمارے کے ہیں، تو وہ افروزم آج کا جو ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں ٹاپک پہ آتا ہوں۔ آج ہمارے پاس جو افروزم ہے وہ ہے 176۔ 176 176 جو افروزم ہے، اس میں پڑھ بھی دیتا ہوں، لیکن اس کا لب لباب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں ابھی بھی کچھ ایسے امراض ہیں جن کی بہت محتاط معائنے کے بعد ایک یا دو شدید علامات ملتی ہیں،
اور باقی تمام علامات انتہائی مشکل سے محسوس کی جاتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی محتاط اندازے کے مطابق یا محتاط طریقے کے مطابق ہمیں کچھ علامات جو ہے نا وہ کسی کیس میں ایک آدھ علامت ملتی ہے لیکن تفصیل نہیں ملتی، کولیکٹیو علامات آپ کو نہیں ملتی. وہ جو ہمارے فروزم ہے 84 to 89 88 اس میں بھی اس نے ان چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے. بلکہ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ بعض دفعہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مریض کچھ اپنی جو کیفیت ہے وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، تو بعض لوگ ساتھ بھی آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ یوں فیل کرتا ہے، یوں فیل کرتا ہے، چونکہ اس کے کیئرر ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. تو انیمن نے فروزم میں کہا کہ ان کی بات کو بھی سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کوئی اس کی بیوی ساتھ آ گئی، اس کا کوئی دوست آ گیا، کوئی رشتہ دار آ گیا، تو اس کی بھی سن لیں ساتھ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی مدد مل جائے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ہیپیٹائٹس کا کیمپ کر رہے تھے، تو اس میں ایک لڑکا جو تھا وہ آ رہا تھا وہاں، تو اس نے کہا جی کہ اب اس کا نام جو ہے وہ رجسٹر میں ہمیں نہ ملے، کہ یہ کنفرم تھا. میں نے خود اس کو دیکھا کہ یار یہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، اس دفعہ بھی پھر آیا. تو ہمیں بڑا ٹائم لگ گیا کہ یار یہ کیس گیا کدھر ہے، یہ نام کیوں نہیں مل رہا. پچھلی دفعہ ہم نے کیس رجسٹر کیا. تو اس کے ساتھ ایک دوست تھا، اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا اس نے نام آپ کو غلط لکھایا ہوا ہے. تو میں نے کہا کیا نام اس نے لکھایا تھا؟ اس نے کہا اس نے یہ نام لکھایا ہوگا، یہ ہر جگہ اپنے نام غلط بتاتا ہے. تو جب ہم نے ٹریس کیا تو وہ نام درست نکلا جو اس کے دوست نے بتایا تھا. تو اس بیس پہ بھی میں نے اس کو پھر، وہ ہیپیٹائٹس کا کیس تھا اور بڑا وہ ریکارڈڈ کیس ہے، اور وہ بڑا، میں نے اس کو سلفر ہی شروع کروا دی کہ سلفر والا جھوٹ بولتا ہے، غلط بتاتا ہے. تو وہ کیس سلفر سے پھر ٹھیک ہو گیا تھا. مطلب اس مائنڈ کی سمٹم پہ ہم نے اس کی دوائی، تو اس لیے وہ انیمن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض دفعہ اس کے دوست آ جاتے ہیں، بعض دفعہ رشتہ دار آتے ہیں، لیکن ان کی بھی بات سن لیں اور وہ دیکھیں کہ اگر بالکل، اور بعض دفعہ جو دوست آتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ بعض دفعہ ڈی ٹریک بھی کر دیتے ہیں. مثلا میں کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ یار آپ کی فیملی میں ٹی بی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ بندہ وہ شاید اس کی بعض لوگ اس کی اہمیت بھی نہیں جانتے، وہ کہنے ہیں جی نہیں جی ہمارے خاندان میں تو ٹی بی آئی کوئی نہیں. لیکن جب اس کو ری انکوائر کیا گیا، دوبارہ سے دیکھا گیا تو وہ ٹیوبرکلوسس ہسٹری تھی. تو لیکن یہ آپ نے عقل مندی سے ڈیل کرنا ہے کہ بیسکلی جو ڈاکٹر کا جو بیسک ایم ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو آپ کیسے ٹھیک، اور مریض آپ کو ڈی ٹریک بھی کرتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کنفیوز کرتا ہے. اور کنفیوز کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر جو بیماری ہوتی ہے نا وہ بھی کنفیوز کرتی ہے ڈاکٹر کو، وہ جو ہے نا وہ کنفیوز کرتا ہے کہ اس کو کسی سمت میں نہ جائے. یہ اس بندے کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ڈیزیز جو موجود ہوتی ہے اس کی یہ کمپلشن ہے. جیسے جھوٹ بول دے گا، کوئی غلط بات بتا دے گا. بیماری بھی جو ہے جب مریض کے اندر آتی ہے تو وہ مریض کو اس طرح سے بنا دیتی ہے کہ اس کی مائنڈ کے اندر بہت ساری، جیسے میں نے سلفر کا کیس بتایا، تو وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے. میرے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ہے، میں نے ان کو کہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ فوکس کریں، اس دائرے کے اندر رہیں. اور بعض دفعہ مریض آپ کو الجھا جاتا ہے، لیکن آپ کی یہ ایبلٹی ہے کہ آپ اس کو اس پہ کنسنٹریٹ کروائیں. مثلا میں اس کو پوچھتا ہوں کہ تمہیں سردی سے فرق پڑتا ہے، تو کہ نہیں جی نہیں مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا. تو آپ اس کو دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ پھر گرمی سے زیادتی ہوتی ہے. تو الٹرنیٹو کوشچن آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ اس کو آپ ٹریک میں رکھیں. تو یہ اکثر پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو کنفیوز کریں گے، لیکن یہ آپ کی ایبلٹی ہے کہ اس کو فوکس کرنا. آپ نے اس کے رشتہ دار کی بات بھی سننی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کنفرمیشن میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے. تو اس فروزم کا یہی مقصد ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط سے بھی اگر علامات لی جائیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اگر آپ کو واضح علامات نہیں ملتی تو پھر موڈیلٹی ضرور چیک کی جائے. موڈیلٹی
بعض دفعہ جو موڈیلٹی ہے وہ بھی آپ کو بہت فائدے دیتی ہے، آپ سے سلیکشن آف میڈیسن میں آسانی ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے جو ریڈنگ اگر نہیں ملتی تو مائنڈ سمٹم بھی آپ لے سکتے ہیں. مائنڈ سمٹم بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے. ہومیوپیتھک میں بہت ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے آپ کیس ٹیکنگ کر سکتے ہیں. آپ کانسٹیٹیوشنلی کر سکتے ہیں، آپ میازمیٹکلی کر سکتے ہیں، آپ کازیٹیو فیکٹر کے مطابق کر سکتے ہیں، آپ ان کی جو ہیبٹس ہیں اس سے بھی آپ اس پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ سمٹومٹولوجی بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سارے میتھڈ ہیں جو آپ اپلائی کر کے آپ سنیپ شاٹ سے بھی لوگوں کو کیونکہ سنیپ شاٹس کا اگر آپ کی ایکسپرٹی بن جاتی ہے تو ڈیزیز انسان کی شکلیں بدل دیتی ہے، اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے. مثلا میرے پاس جب کوئی آتا ہے کڈنی کا پیشنٹ آتا ہے تو اکثر اس کا پیس پفی ہوگا، سویلنگ سی نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ فیس سے یہ سنیپ شاٹ پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ فیس کو پکڑنے کے فیس کہتے ہیں. پھر واٹس والا فیس ہے، مثلا آنکھ کے اوپر واٹس نظر آ رہے ہیں تو کاسٹیکم آپ کو نظر آ جاتی ہے. اسی طرح جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیک ٹیڑھی ہے تو اگنیشیا نظر آ جاتا ہے. نیک یوں اسٹریٹ رکھی ہوئی ہے جیسے بادشاہ کی ہوتی ہے، گردن اس کی ادھر ادھر نہیں ہوتی، اکڑی ہوئی ہوتی ہے تو پلاٹینم آ جاتی ہے. تو اس طرح سے بھی چیزیں باڈی پوسچر سے، اس کو ہم سنیپ شاٹ جس کو پریکٹس کرتے ہیں. بلکہ میں ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا وہاں انگلینڈ میں، تو وہاں ایک ڈاکٹر جان مارگن ہے، تو اس نے کہا، اس کو میں نے کہا میں تو 400-500 مریض روز دیکھتی ہوں، 400-450 مریض میں روز دیکھتا ہوں. تو وہ بڑا سرپرائز ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے مریض. پھر اس کو میں نے کچھ سنیپ شاٹس بتائیں کہ یوں لوگوں تو یہ نکلے گا، یوں ہو تو یہ نکلے گا. تو آپ باڈی پوسچر سے اور اس سے بھی آپ تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں ہاں یوں، یہ اس کو یہ یقین ہوگا کہ یوں دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ چونکہ کچھ جو ایکسپیریمنٹ کر کے نا تو آپ لوگوں کے باڈی پوسچر سے بھی چیزیں پہچاننی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ افروزم اس نے کہا کہ اگر آپ ایک دو تو بہت سارے، میں اس لیے آپ کو اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ فیشل ایکسپریشن، مثلا ایک بچہ ہے وہ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو چھپ جاتا ہے، یا بعض دفعہ میں نے اکثر میرے پاس اسپیشل بچے آتے ہیں تو آنکھوں کے یوں ایسے یہ یوں آنکھیں آئیز ہاتھ کھول کے یوں دیکھتے ہیں، مطلب فیس نہیں کر پاتے. جیسے بریٹا کارپ کی یہ خاص سمٹم ہے. بعض آپ کو بچے ولگر نظر آئیں گے، بےہودہ قسم کی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے، تو جیسے آیوسیمس ہے. بعض اریٹیٹڈ بچے ہوتے ہیں جیسے کیمومیل ہے. تو آپ ان چیزوں سے بھی شناخت کر سکتے ہیں. جیسے ریلیجس مینیا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھیں یہ اتنی خوبصورت سائنس ہے، اس کے بے شمار شیڈز ہیں. یار آپ اس کو اگر اسپرچولی دیکھنا شروع کر دیں کہ بچہ چوری کرتا ہے، بچہ جھوٹ بولتا ہے، بچہ ریلیجس مینیا میں ہے، بچہ مذہب کی طرف ولگر ہے، مذہب کی طرف جا نہیں رہا، بےہودہ، تو ہر طرح سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. میں نے بے شمار کیسز میں سے ایک میرے پاس بچہ آیا، اس کی ماں کہنے لگی جی کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. اتنی ساری بات تھی کہ نماز نہیں پڑھتا. تو میں نے اس کو سلفر 1 دی، اور کوئی 2 ویکس نہیں گزرے ہوں گے تو مجھے اس عورت نے وزٹ کیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس دوائی کو روک نہیں سکتے. میں کہ کیوں؟ کہتی ہے نماز تو اس نے شروع کر دی تھی دوسرے تیسرے دن ہی، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوا کہ ہمارے وہ محلے میں جو ہے وہ ایک کرانے کی دکان کھلی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے تو اس کو بند کر. تو لڑائی ہوئی، جھگڑا فساد ہو گیا. تو دیکھیں یہ ہومیوپیتھی کا ایک بڑا ڈیفرنٹ شیڈ ہے. اب ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں جو بچہ پرس سے پیسے نکال لیتا ہے تو ہم اس کو ٹیرنٹولا دے دیتے ہیں، وہ پیسے نکالنے چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سلفر دیں، جھوٹ، مطلب اس طرح کی یہ ہومیوپیتھی کا شیڈ شاید دنیا کے سامنے ہے بھی نہیں. نہ سوائے آپ پیتھولوجیکلی ڈیل کرتے ہیں، آپ کینسر کو، آپ کو الرجیز کو، دنیا جان کے مسائل ہومیوپیتھی ڈیل کرتی ہے، لیکن اس کے بڑے عجیب عجیب شیڈز ہیں جو دنیا کی اور کوئی سائنس نہیں ڈیل کرتی. مثلا پائکا ہے، PICA، پائکا کیا ہے جی؟ آپ انڈائجسٹیبل تھنگس یو ایٹ لائک اے فوڈ، مطلب وہ چیزیں جو آپ کے خوراک کا حصہ نہیں ہیں وہ آپ ایز اے
ڈائٹ کھاتے ہیں لوگ، جیسے بچے چاک مٹی نہیں کھاتے، چونا کھاتے ہیں، پینسلیں کھاتے ہیں، کچے چاول عورتیں کھاتی ہیں، چاک کھاتی ہیں، مٹی کھاتی ہیں، دنیا کی یقین مانے اور کسی سے وہ زیادہ کیلشیم دے دیں گے، لیکن آپ اگر بچہ ریت کھاتا ہے تو آپ اس کو ٹیرنٹولا دیں، ریت چھوڑ دے گا. عورت کچے چاول کھاتی ہے تو آپ اس کو ایلومینا دیں تو وہ کچے چاول چھوڑ دے گی. بچے جو ہیں وہ چاک مٹی کھاتے ہیں تو کلکیریا کارب دے تو وہ چھوڑ دے گی، آپ ایسڈ نائٹرک دے تو چھوڑ دے گی. بچے گند کھاتے ہیں، آپ سٹول کھاتے ہیں، آپ اس کو ویرائٹم البم دیں تو وہ چھوڑ دے گا. دیکھیں مطلب ایسی شیڈز ہیں ہومیوپیتھی میں جو دنیا کی کسی اور سائنس کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ افروزم جو ہے وہ اس نے اس لیے لکھا کہ اگر آپ کو احتیاط طریقے سے بھی نہیں چیزیں ملتی تو وہ اس کے رشتہ داروں سے کسی اور طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور بعض دفعہ سنگل جو پرومیننٹ علامت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی سے، مثلا کلسٹر فوبیا ہوتا ہے، ایک سنگل علامت ہے. بندہ کہتا ہے جی مجھے کلسٹر فوبیا، میں تنگ جگہوں میں نہیں بیٹھ سکتا، میں جہاز میں سفر نہیں کر سکتا، میں ریل میں سفر نہیں کر سکتا، تو اس میں سفر نہیں کر سکتا. تو یہ کلسٹر فوبیا ایک سنگل اس علامت میں، کولیکٹیولی لیں تو بڑی لمبی کہانی ہے. اب سنگل پہ اس کو جب بھی ہے اس کو اٹیک کریں گے، آپ اس پہ میڈیسن اپلیکیشن کریں گے. مثلا آپ اس کو سیکسینم کی 1 ڈوز دے دیں تو وہ اس کو کام کرے گی، آپ اس کو پلسر ٹیلا دے دیں اس پہ کام کرے گی، آپ اس کو لیکسس دیں اس پہ کام کرے گی. ہم نے بے شمار جو کلسٹر فوبیا کے لوگ جہازوں میں سفر نہیں کرتے تھے، ہم نے سنگل ڈوز سے اس کو ٹھیک کیا. ایک سیکسینم کی CM کی ڈوز دے دیں، کرے گا سفر، بالکل کرے گا. لفٹ میں نہیں بیٹھتا، لفٹ میں بیٹھے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ کوئی لیڈنگ سمٹم ایسی ہوتی ہے، اسی پہ بھی سلیکشن ہوتی ہے. بہرحال آپ اگر کسی مریض کی اس افروزم کو میں اس لیے تھوڑا سا اور کھولنے کی کوشش کروں کہ آپ کے پاس بہت سارے اور طریقے ہیں کہ آپ اس افروزم کی جو اس نے خاصیت جو بتائی ہے، اس سے اگر یہاں آپ کو اس لیے وہ بتا رہا کہ کہیں آپ کوئی چیزیں مس نہ کر جائیں. تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ پھر وہ اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کر لے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی، ٹاپک پہ آتے ہیں. آئز کا جو پہلا ٹاپک ہے ہمارا، ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے؟ کنجکٹیوائٹس ہے. آنکھوں کی جہاں وائٹس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انفلیمیشن ہے، سوجن ہے، انفیکشن ہے. یہ کاز وائرل ہو سکتا ہے، یہ بیکٹیریل ہو سکتا ہے، اینڈ الرجک کاز ہو سکتا ہے. جب بھی آنکھوں میں انفیکشن آتا ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں بے شمار دفعہ، اس دفعہ کوئی 1-2 سال سے وہ آنکھوں کا انفیکشن نہیں آ رہا، جو الرجی آتی ہے سب لوگوں کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں وائرل انفیکشن جب آتا ہے. تو ہم نے ایک دن میں ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ابھی بھی کچھ پیشنٹ آتے ہیں جو وائرل انفیکشن کے جو 1-2 دن میں سیٹل ہو جاتے ہیں، جو وائرل انفیکشنز ہیں یا بیکٹیریل انفیکشن. الرجی بھی سیٹل ہو جاتی ہے. اب اگر وائرل انفیکشن ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اگر کچھ، پہلی بات ہے کہ اتنا کوئکلی وائرل ڈائگنوز نہیں ہوتا، کیونکہ 1-2 دن 4 دن میں آ رہا ہوتا ہے تو وائرل بعض دفعہ ڈائگنوز ہونے میں پراپرلی لیب میں وہ ٹائم لے لیتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی وائرل آتا ہے تو ٹیوبرکلونیم کا استعمال آپ ضرور کریں. اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت سارے وائرل کو جو ہے نا باڈی کے اندر ایک صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، بہت سارے وائرس کو روک دیتا ہے، بہت سارے بیکٹیریا کو روک دیتا ہے. ہاں چل جائے کہ آپ کو اسپیسیفک بیکٹیریا آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ وہ بیکٹیریا، تو اس بیکٹیریا کو ایڈریس کر لیتا ہے. لیکن آپ کو ایک ٹیوبرکلونیم کی ڈوز لیں، ایک سلفر کی ڈوز دیں، بچوں میں 200 میں دیں، بڑوں میں 1 mg دے دیں، اور یوفریزیا دے دیں. آپ کے میکسیمم کنجکٹیوائٹس کے کیسز جو ہیں وہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے، جو وائرل یا بیکٹیریل ہوں گے، جو وائرل اور بیکٹیریل ہوں گے. اور اگر کوئی کیس جیسے بہت زیادہ انفلیمیشن آ جاتی ہے تو بیلاڈونا بھی آپ اس میں استعمال کرتے ہیں، ریڈنس آ جاتی ہے اور پانی آ جاتا ہے، اور اسپیشلی ریڈ آئز کے ساتھ یا آپ کو کوئی چیز چبھ رہی ہے تو بیلاڈونا کا استعمال ہوتا ہے. لیکن
اس میں آپ کو ایک سیریز ملے گی، جیسے آپ کو ایکونائٹ ہے، ایلومینا ہے، ایپس ہے، ارجنٹم نیٹریکم ہے، آرسینک ہے، بیل ہے، کلکیریا سلف ہے، کاربونیم سلف ہے، یوفریزیا ہے، پلس ہے، رسٹ ہے، سلفر ہے. یہ دوائیاں اور بھی ہیں. لیکن جب آپ ٹیوبر اور سلفر دیں گے تو پیشنٹ آپ کا جو ہے وہ کبھی بھی ریورس میں نہیں جائے گا، کبھی بھی ریورس نہیں جائے گا، اور کیوریٹو ریٹ جو ہے آپ کا بڑھ جائے گا. اور وائرل انفیکشن اگر پرولانگ کر جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، تو وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یوفریزیا اس کو نہ کور کر رہی ہو، تو پھر ارجنٹم نیٹریکم بہت اچھا اس کو کور کرتی ہے جب بالکل زخم بن جاتے ہیں. تو یہ ایکیوٹ ایمرجنسی ہوتی ہے جب وائرل آتا ہے، آنکھوں کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے، تو یہ ایکیوٹ ایمرجنسی آ جاتی ہے. اور یہ فوراً جو ہے ہومیوپیتھی اس طرح سے ڈیل کرتی ہے کہ ود ان 2 days، ود ان 3 days، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لے لے گا تو یہ آپ کا سیٹل ہو جاتا ہے. اب یہاں جو ہے آپ کی ایک اور جو کنجکٹائٹس ایک اور وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ الرجی بھی ہو سکتی ہے. یہ الرجی جو ہے یہ وائرل بھی، جو سیزنل الرجی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو فوڈ سے بھی الرجی ہو سکتی ہے، کسی کو انوائرمنٹل الرجی ہو سکتی ہے، کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہو سکتی ہے، کسی کو پولن سے الرجی ہو سکتی ہے. تو یہ الرجی جو ہے یہ اس کی وجہ سے بھی آنکھوں کے اندر انفلیمیشن آ جا سکتی ہے، کنجکٹائٹس ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو دوائیاں یہ بھی آپ کو کام کریں گی، لیکن اسپیسیفکلی اگر آپ کو ڈسٹ سے ملتی ہے تو آپ ٹیوبرکلونیم دے کے، سلفر دے کے، تو آپ پوتھوس دے سکتے ہیں، آپ سبرڈیلا دے سکتے ہیں، اگر اس کے ساتھ آپ کو یوفریزیا دے سکتے ہیں، ایلیم سیپا دے سکتے ہیں. لیکن یوفریزیا اور ایلیم سیپا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ یوفریزیا کا جو انفیکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آنکھوں کے اندر برننگ اور جو جلن ہوگی، اور ایلیم سیپا کا وہ ہوگا جو وہ ناک سے پانی نکلتا ہوگا اس کے اندر جلن ہوگی. دونوں کو آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا دینا پڑے گا کہ یوفریزیا جو ہے وہ آنکھوں سے جو آتی ہے، ایچنگ کرتا ہے، خارش ہوتی ہے، برننگ ہوتی ہے، تو یوفریزیا اچھا کام کرتی ہے. اور اسی طرح اگر یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کرونک ہو جاتا ہے تو پھر آپ ارجنٹم نیٹریکم کا استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری الرجی میں اسپیسیفک بیکٹیریا آ جاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ سوڈوموناس آ جاتا ہے، کوئی اور اس طرح کا اسٹیفلوکوکس آ سکتا ہے. تو کوئی بھی بیکٹیریا ہوتا ہے، تو اگر آپ کا کوئی تھوڑا سا پرولانگ کرتا ہے تو کلچر کرا کے اس کے مطابق دوائی دے دیں. دوائیاں جو ہیں وہ ہم نے اور بھی بہت ساری لکھی ہیں، لیکن میری کامن پریکٹس ہے کہ آپ 1 ڈوز ٹیوبر کی دیں، 1 سلفر کی، 2 یوفریزیا کی دیں، آپ کی الرجی 2 دن میں سیٹل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر کرونک اس میں چلا جاتا ہے تو پھر جو ہے آپ ارجنٹم نیٹریکم کا استعمال کریں.